الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو۔ تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیات میں بہت سی حرام چیزوں کی فہرست دی گئی، تو قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال چیزیں کیا کیا ہیں۔ اس کا جواب دے دیا کہ حلال کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، چند چیزوں کو چھوڑ کر جن میں کوئی دینی یا بدنی نقصان تھا دنیا کی تمام ستھری اور پاکیزہ چیزیں حلال ہی ہیں۔ اور چونکہ شکاری جانور سے شکار کرنے کے متعلق بعض لوگوں نے خصوصیت سے سوال کیا تھا، اس لیے آیت کے اگلے حصے میں اس کو تفصیلاً بتلا دیا گیا۔ شکاری کتے یا باز وغیرہ سے شکار کیا ہوا جانور ان شروط سے حلال ہے کہ نمبر 1 شکاری جانور کو سدھایا ہوا ہو، نمبر 2 شکار پر چھوڑا جائے، نمبر 3 اس سے اس طریق سے تعلیم دی گئی ہو جس کو شریعت نے معتبر رکھا ہے، یعنی کتے کو سکھلایا جائے کہ شکار کو پکڑ کر کھائے نہیں، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ گو شکار کے پیچھے جا رہا ہو فوراً چلا آئے۔ اگر کتا شکار کو خود کھانے لگے یا باز بلانے سے نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ اس جانور کو ابھی تک جو ہے وہ سدھایا نہیں گیا، اور اس جانور نے شکار جو ہے وہ شکاری کے لیے نہیں پکڑا بلکہ اپنے لیے پکڑا ہے۔ اسی کو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس نے آدمی کی تعلیم سیکھی تو گویا آدمی نے ذبح کیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہہ کر شکاری جانور کو چھوڑو۔ ان 4 شرطوں کی تصریح تو نص قرآنی یعنی قرآن کے ٹیکسٹ میں واضح ہو گئی۔ 5ویں شرط جو امام ابو حنیفہ کے نزدیک معتبر ہے وہ یہ ہے کہ شکاری جانور اگرچہ شکار کو زخمی بھی کر دے کہ خون بہنے لگے، اس کی طرف لفظ جوارح اپنے مادہ جرح کے اعتبار سے مشعر ہے، یعنی اگر شکاری جانور نے شکار کو گلا گھونٹ کر مار دیا اور خون نہ نکلا تو وہ مرا ہوا شکار حرام ہے۔ البتہ اگر مرا نہ ہو اور ذبح کر لیا جائے تو اس کو جو ہے وہ حلال سمجھا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہر حالت میں خدا سے ڈرتے رہو، کہیں طیبات کے استعمال اور شکار وغیرہ سے منتفع ہونے میں حدود و قیود شریعہ سے تجاوز نہ ہو جائے۔ عموماً آدمی دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر اور شکار وغیرہ کے مشاغل میں پڑھ کر خدا اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، نماز بھی بھول جاتا ہے اور بھی جو ہے گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے تنبیہ کی ضرورت تھی کہ خدا کو مت بھولو اور یاد رکھو کہ حساب ہونے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔